الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم سارے ممبر کے قریب آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ جب آپ نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب دوسرے درجے پر اور تیسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور واعظ و نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد ممبر سے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی اور دیکھی جو اس سے پہلے کبھی سنی اور دیکھی نہیں تھی، کہ جب آپ ممبر کے پہلے درجے پر اور اسی طرح دوسرے درجے پر اور اسی طرح تیسرے درجے پر جب آپ چڑھے اور آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ممبر کے پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا اور اس پر چڑھا تو جبریل امین جو ہے نا وہ آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا اور اس پر چڑھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب تیسرے درجے پر اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا اور اس پر چڑھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا اس میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو، دیکھو اس حدیث پاک میں پہلا شخص جس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی وہ شخص ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ داخل ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت نہ ہونے کا مطلب علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ شخص رمضان المبارک کے اعمال میں کوتاہی کرے، رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے یا روزہ تو رکھے لیکن روزے کی شرائط پوری نہ کرے، روزے کے ساتھ جھوٹ بھی بولے، روزے کے ساتھ غیبت بھی کرے اور گالم گلوچ بھی کرے، اور اسی طرح روزے میں تراویح نہ پڑھے یا تراویح تو پڑھے لیکن صرف اوپر نیچے ہو، اور تراویح کی جو نماز کی جو خشوع خضوع اور شرائط ہے اس کے مطابق نماز نہ پڑھے۔ تو اور سارا کا سارا رمضان المبارک غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ گزارے تو ایسا شخص رمضان المبارک کے روزوں سے اور اس مہینے کے برکات سے مستفید نہیں ہوا، اور ایسے شخص نے اپنا رمضان المبارک کا مہینہ ضائع کر دیا۔ ایسے شخص کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی۔ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کا مقرر فرشتہ ہے، اس کی بد دعائی کافی ہے، لیکن اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بد دعا پر آمین کہنا، یہ وہ بد دعا اس سے اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو درود پاک نہ پڑھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، تو ایسے شخص کے لیے بد دعا کی حضرت جبریل نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اور دوسرے حدیث طیبہ میں ایسے شخص کو سخت بدترین بخیل شخص کہا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔
اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو والدین کی خدمت نہ کرے، والدین کی حقوق ادا نہ کرے، خاص طور پر جب والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں برائیوں سے محفوظ رکھے اور ان تینوں گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور رمضان المبارک کے رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔